نمبر 13 پڑھ رہے تھے تو 13 ہی ہے. ہاں یہ ابھی باقی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم یہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت لے کر اس کو آنا ہے. ٹھیک ہے. اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم آیت نمبر 113 پڑھ رہے تھے. آیت نمبر 114. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. میں نے عرض کیا تھا یہ تو مکہ میں نازل ہوئی اس وقت اتنی ہی نمازیں تھیں، لیکن جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو آج کے آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور انہیں قائم کرے، جس طرح میں نے قائم کرنے کے حوالے سے کل گفتگو کی. اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرے، قرآن حکیم کا مطالعہ، اور پھر اسے حفظ کر کے جب وہ نماز کے اندر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہے گا تو وہ مضبوطی اندر سے آنی شروع ہو جائے گی کہ جو دائی کے لیے بنیادی چیز تھی. اگر یہ تیاری کرتا ہے بندہ تو پھر کہتے ہیں ان الحسنات، یہ جو نیکیاں ہیں اسے الف لام کے ساتھ کہا ہے، یہ وہ خاص نیکیاں جو کہ قرآن حکیم کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اور نماز کا قائم کرنے کے لیے دربار الہی میں کھڑے ہو کر جب نماز کو قائم کرنا ہے تو اس دوران وہ جو باتیں کرنی ہیں اللہ سے، جو عہد کرنے ہیں اللہ سے، جو میثاق باندھنے ہیں اللہ سے، جو راز و نیاز کرنے ہیں، نماز کے بعد بھی وہ قائم رہیں. اس کو غور و فکر کے ساتھ دربار کے اندر کھڑے ہو کر اللہ نے سے عہد کرنا ہے. جب یہ 2 باتیں کر لیں گے تو یہ وہ نیکیاں ہیں. اس کے بعد جب اس کو قائم کریں گے تو اصل نیکیاں سامنے آ جائیں گی. ان الحسنات، یہ وہ نیکیاں ہیں، بے شک یہ نیکیاں یذہبنا، لے جاتی ہیں، السیئات، برائیوں. تو یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو عذاب جو آتے ہیں اسی آیت نے بتا دیا وہ برائیوں کے سبب آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کا جو چیزیں موجب بن رہی ہیں اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. اور جب آدمی اس طرح قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے ڈائریکٹ ہدایات کے اندر آپ ذکر جو سب سے عمدہ ذکر ہے، جو جس کو صلاۃ کہتے ہیں، جو دربار الہی میں جا کے کرنا ہے، اس کے اندر ان کو پورے شعور کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر کے، عہد و پیمان کر کے آدمی جب انہیں قائم کرتا ہے تو یہ نیکیاں جو زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، یہ ذکر ہے
یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے۔ اچھا، یہ ذکر بھی ہمارے ہاں جس طرح کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی عرض کروں کہ ذکر بہت ضروری چیز ہے انسان کی اندر کی مضبوطی اور کامیابی کے لیے۔ دنیا میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ذکر کرے۔ ذکر کرنے کے لیے نماز تو سب سے عمدہ، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ ہاں، پھر بھی انسان کا دل جب رب سے لگ جاتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے۔ دیکھیے، یاد نہ تو رسمن کیا جاتا ہے اور نہ ہی یاد آدمی مفادات کے لیے کرتا ہے۔ یاد جو آتا ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دل کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے یہ محبت ہو جائے، اللہ سے یہ تعلق ہو جائے تو اللہ کی یاد آئے تو پھر اس کے کسی صفاتی نام کا ورد کرنا، پھر اس کی کسی آیت کا ورد کرنا، اسے یاد کرنا، ڈائریکٹ ذات الہی کا نام لے لے کر اسے یاد کرنا، یہ محبتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور محبت وہ نصیب ہو جاتی ہے جس کے مقابلے پر دنیا کے مصائب کا انسان مقابلہ کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اخوان المسلمون کا نام سنا ہوگا۔ مصر میں حضرت حسن البنا شہید علیہ رحمہ جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو اسکندریہ کی یہ سارا اسکندریہ ساحل کے اوپر رہنے والے سارے لوگ جو ہے وہ تو کلبس ہوتے ہیں، وہاں پر عیاشی کے اڈے لگے ہوتے ہیں، شباب اس کے اڈے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان اڈوں کے اوپر میں سے ایک اڈے پر انہوں نے فیصلہ کیا اور دعوت کے لیے وہاں چلے۔ یہ ایک کلب تھا۔ کلب کے اندر سب سے جو اسٹیج کے قریب سیٹ ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے، جو دور ہوتی ہے وہ کم مہنگی ہوتی ہے۔ آپ نے مہنگی سیٹ لے کر دربار وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور ایک رقاصہ رقص کر رہی تھی، ساتھ وہ اپنا گانا گا رہی تھی۔ لوگ جھوم رہے تھے، مزے لے رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ اگلی سیٹ پر پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب وہ خاتون آخر پہ جب وہ ختم ہوتا ہے گانا، رقص اس کا ختم ہوتا ہے تو کورش بجا لاتی ہے، پھر اس کے بعد اس نے واپس گانا ہوتا ہے، تو وہ جانے سے پہلے ہی حضرت حسن البنا اسٹیج پر آ گئے اور وہ مائک جو اوپر سے نیچے آتا ہے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے مائک پکڑ کر کہا کہ لوگوں، مجھے پتا ہے تم سب لوگ یہاں پر کیوں آئے، اپنوں اور پرائے لوگوں کے تم ستائے ہوئے لوگ، ان کی بے وفائیوں نے تمہیں ڈسا ہوا ہے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، ان کی دی ہوئی تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے دل جل رہے ہیں۔ تم سکون چاہتے ہو، تم چین چاہتے ہو، وہ سکون تمہیں نہیں ملتا تو سکون کی تلاش میں کبھی شراب کا کبھی شباب کا سہارا ڈھونڈتے ہو۔ لیکن سچ کہو، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب شراب کا نشہ اترتا ہے تو وہ غم زیادہ یاد آتے ہیں، دیے ہوئے دکھ زیادہ یاد آتے ہیں، پھر تم اور پیتے ہو، اور جب شباب پیچھے ہٹ جاتا ہے تو غم دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ میں بھی مصر کا آدمی ہوں، تمہاری طرح کے لوگوں کا ستایا ہوا آدمی ہوں، میرا دل بھی زخم زخم تھا، میں بھی بے وفائیوں کا ڈسا ہوا انسان تھا۔ لیکن ایک دن میں نے قرآن حکیم میں پڑھ لیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کا ذکر تمہارے دل کو اطمینان دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میں نے شراب اور شباب کا سہارا نہیں لیا، اللہ کے ذکر کا سہارا لیا۔ پھر آپ نے اللہ کے صفاتی نام کا وہاں پہ ذکر کیا تو ان کو اس ذکر کے دوران ہی چین نصیب ہونا شروع ہو گیا۔ جب وہ ذکر کر رہے تھے
تو ان کے دلوں میں اندر سکینت جو طاری ہوئی تو انہوں نے مزید بات سننے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا کر دیا. کہا ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو, سکون ملا ہے, سکون ملا ہے. کہا لیکن یہ تو صرف زبان کا ذکر ہے. ذکر تو تب ہوگا نا جب تم دل اور اپنے عمل کے ساتھ کرو. ابھی وہ تو محبت اتری نہیں ہے جس کا ذکر کروایا ہمیں. واقعی اس خدا سے محبت ہو جائے پھر اس کے نام کی مالا جپو. وہ جس طرح کبھی صحراؤں کے اندر کیس لیلا لیلا پکارتا پھرتا تھا, اس کا ذکر کرتا تھا, اس طرح اللہ اللہ اندر سے ان کی محبت کی برس نکلے. پھر لیلا کا ذکر پیچھے رہ جائے اور اپنے اللہ کا ذکر آگے چلا جائے. اس کیفیت میں جب چلے جاؤ گے کیا پھر بھی کم باقی رہ جائے؟ کیا دلوں کا اطمینان کیا پھر نہیں ملے گا؟ ان کے دل ہاں ہاں. انہوں نے بتایا کہ جب آدمی اس ذکر کی اللہ ترین صرف وہ نماز, اس کے اندر رب کا ذکر کرتا ہے, رب کی آیات کو پڑھتا ہے, پھر اسے قائم کرتا ہے, اور قائم کرتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ وہ جو باتیں زبانی کہیں تھی, آیات کی صورت میں پڑھی تھی, ان کا ذکر جسم کا انگ انگ کرنے لگتا ہے, انسان کے جوارے کرنے لگتے ہیں, تو پھر پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ خوشبو پھیلنے لگتی ہے, جس کی وجہ سے دکھ درد تکلیفیں دور ہو, جس کی وجہ سے سیئات دور ہو جاتی ہیں اور حسنات بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے. دکھ تو شیطان کے دی ہو گئی. یہ اللہ جل شانہ کی گویا قریب ہو جاتے ہیں, پھر سکون ملتا ہے. اور ہاں ایک اور بات وہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور صلاۃ کے ساتھ چونکہ مدد لینی ہے اللہ کے دین کو اس قائم کرنے کے لیے, قرآن حکیم کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے, دین کو غالب کرنے کے لیے. تو اسی لیے اگلا حکم آ گیا وَاصْبِرْ. وہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ, الف تو عمر کے لیے آ گیا, باقی تو صبر ہماری زبان کا کلمہ ہے. وَاصْبِرْ, صبر کر. وَإِنَّ اللَّهَ, پس ان بے شک اللہ اللہ, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ, لا نہیں, یضیع, دا یضیع, دا کہتے ہیں ضائع ہو, یضیع وہ ضائع کرتا ہے یا کرے گا, ادیع یضیع, اگر ربائی ہے تو یضیع آئے گا پیش کے ساتھ. یضیع اللہ ضائع نہیں فرماتے, لا یضیع اجر المحسنین. اجر کہتے ہیں صلے کو, ادر کہتے ہیں بدلے کو, ادر کہتے ہیں معاوضے کو. تو وہ جو نماز پڑھی تھی, نماز کے اندر جو اللہ کا ذکر کیا تھا, نماز کے اندر جو اللہ سے باتیں کی تھی, اور اس کو پھر دل کے اندر جگہ دی تھی, دماغ نے اسے قبول کر لیا تھا, اس کے اندر پھر جسم کے اعضاء کے ساتھ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. انسان کے جسم کے اعضاء جنہیں اصطلاحاً جوارح کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت پہنچے گی صبر کے ساتھ. ہاں صبر سے مراد یہ لینا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ صبر استقامت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ کسی نے زیادتی کی, کسی نے روکا, کسی نے کام کو آگے نہیں بڑھنے دیا تو آپ کہیں میں نے صبر کر لیا گھر بیٹھ کے. نہیں, مومن تو آب جو کی طرح ہوتا ہے. وہ ندی جو پہاڑ سے اتر رہی ہے, اگر کوئی بڑا پتھر بھی اس کا رستہ روک لے جس کو وہ پانی توڑ نہیں سکتا, تو وہ دائیں ٹکرے مارے گا, بائیں ٹکرے مارے گا, وہ جدھر سے رستہ بنانا, جدھر سے رستہ اس کو ملتا ہے وہ رستہ بنائے گا اور اپنا کام جاری رکھے گا. وہ اس بات پہ احتجاج نہیں کرنے لگ جائے گا کہ میرے رستے میں چونکہ پتھر آ گیا ہے اب میں آگے نہیں جا سکتا اور اگلی زمینوں کو سیراب نہیں کر سکتا. نہیں, سیراب تو کرنا ہے. دائی تم نے یہ پیغام تو دوسروں تک پہنچانا ہے. رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, وہ تیرے ذات کے اندر کی رکاوٹیں ہوں, وہ معاشرے سوسائٹی کی طرف سے آئی ہوئی رکاوٹیں ہوں,
शैतान के खड़े हुए वो पत्थर हों, वो या हुकूमतों और जालिमों की तरफ से, फासकों और फाजरों की फौज की तरफ से वो प्रॉब्लम्स रास्ते में आ रही हो, तुमने रास्ता नहीं रोकना अपना। हाँ, नहीं जाने देते तो दूसरा रास्ता आबेजू की तरह तलाश करना है। इस तरह करोगे तो फिर सब्र है अल्लाह के नज़दीक। और जो यूं करते हैं तो अल्लाह उनके अजर को ज़ाया नहीं करता। तो फिर सय्यात दूर हो जाती हैं, हसनात बढ़ जाती हैं, इंसान अल्लाह को अपने सीने से अल्लाह लगा लेता है, ये मेरा है, फिर अबदी कहकर पुकारता है, मेरे बंदे व इबादुर रहमान क्या कह कुरान हकीम में फिर उनका तस्करे कर। अगर इस तरह काम करेंगे तो अल्लाह आपके अजर को ज़ाया नहीं करेगा। वो जो कहा गया था ना माल ईमान, तो कहा अल इकरार बिलिसानिन, वही अल्लाह की आयात और अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम का इकरार करना ज़बान के साथ, वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा करना अपनी ज़बान के साथ, वह तस्दीक़ुम बिक़ल्बी, और जिस बात को ज़बान ने इकरार किया है, उसका ऐलान किया है, उसकी दिल पूरी तरह तस्दीक करता हो, वल अमलु बिल जवारे, और जिस्म के सारे अज़ा भी उसके ऊपर शहादत देते हों। जवारे जिस्म के सारे अज़ा जो जिसका तज़किरा कर लिया, जिस जिस बात के बारे में कह लिया तो वो करते हों। जब ऐसा करेंगे तो फिर हम अल्लाह अजर को ज़ाया नहीं करेंगे। आयत नंबर 16। लौला फा बस, लो अगर, ला नहीं और अगर नहीं, काना मिनल कुरूनी, काना होना, मिन से, कुरून, कुरून सदियों को भी कहते हैं, गुजरे हुए वक्त को भी कहते हैं, और कर्न के मानी में वो जो पहले लोग गुजर गए हुए हैं, वो नस्लें, वो कौमें, वो लोग। तो अलिफ लाम लगाया है खासतौर पे वो जिनका पीछे तस्करा कर दिया गया है। हज़रत यूनुस की कौम, हज़रत नूह की कौम, हज़रत हूद की कौम, हज़रत सालेह की कौम, हज़रत लूत की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, वो जो पहले गुजर गई है, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले। अब अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो अब उसका तर्जुमा ये है कि जिस तरह इससे पहले हज़रत मूसा की कौम, हज़रत ईसा की कौम गुजर गई है, जिस तरह वो पहले गुजरी हैं, उनके साथ भी वही मामलात हुए जिनका मैंने तज़किरा किया। जो लोग साथ हो गए अल्लाह ने उनको बचा लिया, और जिन लोगों ने मुखालफत कर ली अल्लाह के अजाब उन पर आ गए। कभी जुओं का अजाब, कभी टड्डी दल का अजाब, कभी खून का अजाब, कभी कून किरदतन खासिन, जलील बंदर बन जाने का ख्वाब, और कभी वो पानी पीने के लिए बर्तन उठाते तो पानी की जगह खून होता। वो अगर अपने किसी टैचिकस को खोलते, कहीं अपने कपड़े निकाले, वहां से वो दफ्ता कहते हैं वो मेंढक निकल आते। अजीब अजाबों में पड़ गए, जुओं का अजाब पड़ गया, जलील बंदर बन गए। वो तो उन्होंने, और वो सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए, मिन क़ब्लिकुम। और वो जो तुमसे पहले लोग थे, उलुल बक़ियतिन, ये जो बक़िया का कलिमा इस्तेमाल हुआ है, हमने पहले भी इसको पढ़ा है, जिनको अंबिया ने कहा कि ये ईमान ले आए हैं और अल्लाह ने उनको बाकी रखा और बाकियों को उस अजाब में मुब्तला कर, वो बकिया। और उलुल बकिया के अंदर एक और भी मानी शामिल हो जाते हैं। बकियातिन के मानी के अंदर अहले दानिश, जिन, और अहले दानिश कहते हैं उनको जिनको ये बात समझ आए कि उनका रब किस तरह राजी होता है और किन बातों से नाराज हो जाता है। वो अपनी असल जिंदगी जिसने कभी खत्म नहीं होना उसको संवारने में लग जाते हैं, असल दानिश्वर होते भी वो। अरबी अदब के अंदर उलुल बकिया का जो कलिमा इस्तेमाल करते हैं या जी बकिया, वो उन दानिश्वरों के लिए करते हैं जो अपने नफ़े और नुकसान को बहुत बेहतर समझ सके। जनहौना, वो जो
باقی لوگ بچ گئے تھے اہل ایمان میں سے، ان کو تو عذاب ہو گیا نا، جو باقی نبی کے ساتھ بچا لیے گئے تھے وہ جو لوگ تھے ینہونا، یا وہ اہل علم، وہ دانشور لوگ جو آج بھی موجود ہے محمد رسول اللہ کی امت کے، وہ دانشور لوگ ینہونا، وہ منع کرتے نہیں کرتے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، اور نہا کہتے ہیں منع کرنے کو، وہ چھوٹی یہ آخر پہ آنی چاہیے تھی لیکن نون کی وجہ سے وہ جمع لگ جائے تو یہ عرف علت ختم ہو جاتا ہے۔ تو ینہونا، وہ منع کرتے، ان الفسادی، ان سے الفساد، سارے کا سارا فساد، وہ فساد مالی ہو، فینانس کا وہ فساد ہو، وہ معاشرت کا ہو، وہ آپس کے تعلقات کے اندر جو فساد آ گیا اس حوالے سے، جو آجر اور اجیر کے درمیان فساد آ گیا ہے اس حوالے سے، حکومتوں کے فساد، وہ جو فساد آ گیا ہے عدالتوں کے اندر، وہ جو فساد آ گیا ہے انتظامی امور کے اندر، وہ جو رشتوں کے اندر آ گیا ہے، ان سارے فساد سے روکتے فی الارضی، زمین میں، لیکن وہ تو نہیں نکلے الا قلیل، ہاں کچھ تو تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ہونے چاہیے، اگر جس دن یہ ختم ہو گئے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے گا۔ الا قلیلا، کاش وہ نکل آتے تھوڑے سے لوگ اور وہ فساد سے لوگوں کو روک لیتے، نہیں آئے سوائے تھوڑوں کے، الا قلیلا، سوائے چند کے، من سے، من جو، یہ کلمات دراصل من اور من سے چونکہ مل کر بنا ہے، تو من کے نون کے اوپر تو آنی تھی جزم، تو جزم کا والا کلمہ تو بولا نہیں جائے گا، تو اس کی جگہ پہ وہ کلمہ تو دوسری مین جو تھی من والی اس کے ساتھ ملا دیا اور اوپر شرط ڈال دی کہ یہاں کوئی کلمہ تھا، ممن، اس میں سے جو کہ انجینا، جنہیں ہم نے نجات دی، نجا ینجی، وہ نجات دیتا ہے یا دے گا، انجینا، ہم نے ان کو نجات دی، منہم، ان میں سے، وہ جو الا قلیلا ممن انجیناہم، جن کو ہم نے بچا لیا تھا نا، ان میں سے سوائے تھوڑے لوگ، اور یہ جو تھوڑے لوگ بھی تھے انہوں نے کیا کیا، اتبعا، انہوں نے، اردو کا کلمہ وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اتباع بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اردو میں اسی طرح لکھتے ہیں، زبر کی جگہ پہ ہم الف ڈال لیتے ہیں، اتباع کا کلمہ، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، ظلم کیا، واول جمع کی علامت، ما، جو اترفو فیہ، اترفو تعریفہ، یترفو طرفن، عیش و آرام، جو ان کو عیش و آرام ملا تھا وہ بھی ظالم اسی میں گر گئے، اسی کے مزے لینے لگ گئے۔ تمہیں تو نجات دی تھی، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نجات مل گئی تو اللہ نے اپنی رحمتیں بھیجی، اللہ نے تمہیں عیش و انعام کے رستے کھول دیے، تمہارے گھروں میں خوشحالیاں آ گئی، تو تم خوشحالیوں کے پہلے ظالموں کی طرح مزے لینے لگ گئے۔ جب تم نے یہ مزے لیے تو اللہ نے کہا کانو مجرمین، واو کا مطلب اور، کانا کا مطلب ہونا، واو الف جمع کی علامت، وکانو، تو وہ سب تھے، مجرمین، مجرم کہتے ہیں جرم کرنے والا، اور یانون اس کے آخر پہ آ گیا، مجرمین، جرم کرنے والے، اور یہ لوگ تو وہ تھے جو دراصل جرم کرنے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، الا قلیلا ممن انجینا منہم، جن کو بچا لیا گیا تھا ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو فساد کو روکتے، وہ تو اس میں پڑ گئے جو انہیں اللہ نے سہولتیں مہیا کی تھی اس کے مزے لینے لگ گئے، ورنہ ظالم لوگ، یعنی جو اللہ کے
دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ نے اسے ظالم کہا۔ ظالم کیوں کہا ہے؟ یہ شرک ہوتا ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہوتا ہے۔ کہنا ماننا تو چاہیے تھا اپنے اللہ کا، اپنے رسول کا، انہیں اللہ اس کے رسول کے کہنے کو، جو دراصل اللہ کا کہنا تھا، اس کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے دانشوروں، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، آباء و اجداد اور اپنی خواہشات کا کہنا ماننا شروع کر دیا اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وَأَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، ایسے لوگ جن کو ہم نے قوموں سے بچا لیا تھا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دے دیے گئے تھے۔ وہ اسباب، وہ عیش و عشرت کے اسباب جو ان کو بہت دے دی تھے، وہ مجرم بن کے رہے۔ وَمَا كَانَ، واو کے معنی اور، ما کانا نہیں ہے، ربو کا، رب پالنہار، تیرا مالک، تیرا آقا، تیرا شہنشاہ، ربو کا تیرا فرما روا، تیرا نگہبان۔ وما کان ربو کا، تیری پرورش جسمانی اور تیری روحانی تربیت کرنے والا تیرا رب ایسا نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ لیہلکا، لام تو کے لیے، یہ تو مضارع کی علامت، ہلاک کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہلک، کہ وہ ہلاک کر دے، وہ برباد کر دے، تباہ کر دے، القرا، یہلک کہ وہ برباد کر دے، قرا، کریا، بستی، بستی، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع ہے کریا کی جمع قرا، بستیوں۔ تمہارے اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دیں بستیوں کے بے ظلم، بے کے ساتھ، ظلم، کسی ظلم کے ساتھ۔ اللہ اپنے کسی ظلم کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں، اللہ اپنے ظلم کے ساتھ کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کرتے۔ وہ اہلوہا، وہ اور اہلوہا، اور اس کے اہل، اس کے رہنے والے، اس کے باسی، مصلحون، مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، وہ میم جو لگے والے کے معنی، ویسے تو اصلاح اس کے معنی ہوتے ہیں، واؤن جمع کی علامت، مصلح اصلاح کرنے والا، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ یہ جو فساد سے اصلاح کرنے والے اگر قوم کے اندر موجود ہوں تو اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ جی چاہتا ہے کہ میں جلدی سے آگے گزر جاؤں، اس سورہ کو مکمل کرنے کے لیے کئی دنوں سے میرے دماغ میں ہے، لیکن کیا کروں، نہیں آگے بڑھ سکتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، بستیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہلاک بظلم، ظلم کے ساتھ، اہلوہا، اور اس کے اہل ہوں، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ خدا لگتی کہیے میرے محلے میں، چھوڑے محلے کو، میں میرے آفس کو بھی چھوڑوں، میری یونیورسٹی اور کالج میں اس کو بھی چھوڑوں، میرے ملک کے اندر نہیں اس کو چھوڑ دیں، میرے ٹی وی پر نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میرے اپنے گھر کے اندر میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا شوہر، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، جس سے میرا تعلق ہے، میرے امی، میرے ابو، وہ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی دل تڑپا کہ میں ان کی اصلاح کر دوں، ان کے اندر سے یہ برائی نکال دوں۔ بہنیں بیٹھی اپنی بھابھی کی غیبت کرنے لگے تو کبھی بہنوں کو روکا؟ ماں اپنی بہو کی کرنے لگے، یا بہن بیٹی اپنی ساس کی غیبتیں کرنے لگے، روکا کبھی؟ میرے گھر کے اندر مفسد، سب سے بڑا مفسد، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس مفسد کو ہم نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ آج سے کچھ دیر پہلے 64 میں ہمارے ہاں ٹی وی آیا تھا، تو ہم کہتے تھے نہیں آج لوگ حکمران اچھے نہیں ہیں، کل اچھے آ جائیں گے، اس سے خیر کے پہلو نکلیں گے۔ وہاں سے تو نہ حکمران اچھے آئے، نہ انہوں نے
اس کی اصلاح کی اور گندے سے گندے آنے شروع ہو گئے. مجھے کل ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے ایک خاتون نے فون کیا کہ میں قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہوں, میری مدد کریں. بڑی ظاہر نیک خاتون, بھلائی چاہتی. اس نے کہا میرے پاس اس وقت اور تو کوئی ٹائم نہیں ہے, میں نے پھر نماز کے لیے جانا ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ میں آپ کو دے سکتا ہوں 8 سے 8:30. تو وہ کہنے لگی یہ تو ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے, بھلا یہ بھی کوئی پڑھنے کا ٹائم ہے. سوچیے ان ڈراموں میں کیا ہے. کسی ڈرامے میں کوئی اپنے ہمسائے عورت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, کوئی اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, کوئی اپنی سالی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, کوئی اپنے دوست کی بہن کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. ان کی کہانیاں چل رہی ہیں, اس میں کبھی غم کا پہلو کبھی خوشی کا پہلو, اس میں رو رہے ہیں, اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ جو تمہاری اپنی کہانی جو دنیا کی فلم چل رہی ہے اس کے اندر فساد پڑا ہوا ہے. تیرے گھر کے اندر کی جو فلم چل رہی ہے اور فرشتے اسے بنا رہے ہیں, کوئی چیز اس میں سے رہ نہیں جانی. وہ قیامت کے روز تمہیں فلم دکھائی جائے گی, اس دن تم نے کہنا اس فلم کو روک دو. ما لی ھذا الکتاب, اس فلم کو کیا ہو گیا ہے. لا یترک صغیرۃ ولا کبیرہ, جو میں نے تنہائیوں میں کیا تھا اس میں سے کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس نے چھوڑی ہو. ہر ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. اس دن تم کہو یہ اصلاح کرنے والے بن جاؤ, اپنے گھر کا تو مورچہ سنبھال لو. یہ سنبھلا ہوگا تو آپ گلی کے اندر کے مورچے کو سنبھال لیں گے, گلی کا مورچہ سمجھا ہوگا تو پھر آپ اپنے محلے کی اصلاح کرنے کے لیے لگ جائیں گے, پھر لوگوں کی اصلاح, پھر پوری دنیا کی اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح پہ لگ جاؤ گے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد صرف وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. اب یہ ساری لوگ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا اس زمانے میں موجود تھے, وہ مانے یا نہ مانے اللہ اس کے رسول کو, وہ سارے امت محمد ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں امت محمد وہ ہے جو اجابہ ہے, جس نے جواب دے دیا ہے, جس نے قبول کر لیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان تک تو زیادہ جانا چاہیے تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اصلاح کی ضرورت تو ادھر پڑ گئی جنہوں نے قبول کر لیا. تو یہ پوری دنیا کا غم کہ کہیں ہمارے باپ آدم کے بیٹے, میری ماں حوا کے لخت جگر, کہیں وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کہیں سختی نہ کر دے. ہاں کسی جگہ پر کوئی فرد گناہ کر بیٹھے تو وہ اگلے نماز تک وہ معاف ہو جاتا ہے. وہ بڑا ہو تو اس کے لیے ذرا معافی مانگنی پڑ جاتی ہے, تو آدمی فوراً معافی مانگ لے. کوئی مسئلے ہو جو اسے یاد دلائے. وہ گھروں کے اندر جو امیاں تھیں, وہ جو ابو تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جو بیویاں شوہروں کو سیدھا کر دیتی تھیں, وہ کدھر چلی گئی؟ وہ جس نے اپنے بیٹے کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, ڈاکوؤں نے رستے میں روک لیا اور کہا بتا تیرے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا 40 دینار ہیں. وہ اندر والی قمیض کے اندر ایک جیب ہے سلی ہوئی ہے, اس کے اندر ہے. سب لوگوں نے پیسے بچانے کی کوشش کی, تو نے کیوں نہیں بچایا؟ تم نے ہم نے کیوں بتایا؟ کہ میری امی نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. تو میں امی کا کہنا کیسے توڑوں؟ یہ بات تو میرے اللہ نے کہی تھی, میں تو اپنے اللہ کی شرم نہیں کرتا. کاش اس طرح مسئلے بن جائیں, کاش اس طرح, ورنہ اللہ کا عذاب تو آنے کو کھڑا ہے. یہ سورہ نبی محترم کا ارشاد ہے کہ سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے برا کر دیا. وہ سوچتے تھے کہ اس کے ساتھ اگر لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو پہلے گزر گئے ہیں تو کہیں میری امت کے ساتھ نہ ہو جائے. ربی حبلی امتی ربی حبلی, وہ ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. ہمارے منہ سے تو اپنی امت کے لیے دعا بھی نہیں نکلتی. کیسے نکلے جب میں اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتا, جب میں اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے کیا جرم کر رہا ہوں کیا جرم نہیں کر رہا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, لیکن
میں نے عرض کیا کہ توبہ کر لے تو وہ بخشا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کبھی قوموں کے جرائم کو معاف نہیں کیا. یہ اللہ کی سنت. تو لگتا ہے کہ میری قوم نے تو بحیثیت قوم خانہ کعبہ کے متولیوں سے لے کر میرے ملک پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے سود کی بنیاد پر کیا فنانس کا نظام نہیں چل رہا رکھے؟ وہ بینکوں کی صورت میں ہو یا قسطوں کی صورت میں جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے وقت مدت کے عوض میں جو پیسے زائد دیتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے؟ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اللہ سے جنگ قبول کیا ہم نہیں بحیثیت قوم کر رہے؟ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. چاہتا ہوں کہ میں اگلی آیتیں پڑھوں، کیسے آگے بڑھوں، نہیں بڑھا جاتا آگے مجھ سے. اور یہ جو ما اترف فیہ، وہ لوگ جو کہ عیش و عشرت کا سامان دیا، خوشحالیوں کا سامان دیا، تو شکر ادا کرنا تھا، اللہ کے آگے جھک جانا تھا. اور شکر تو یہ تھا کہ منعم نے جس طرح انعام کر رکھا ہے، وہ چیزیں جو عطا کر رکھی ہیں اس کو اس طرح استعمال کرتے جس طرح کے منعم نے جس کام کے لیے دے رکھی تھی. اولاد کس لیے دی تھی؟ مال کس لیے دیا تھا اللہ نے؟ بیوی کس لیے دی تھی؟ شوہر کس لیے دیا تھا؟ اچھا گھر کس لیے دیا تھا؟ ملک کس لیے دیا تھا؟ ہم تو انہی کے مزے لینے لگے. اللہ بار بار کہا ہے ہم ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم نہیں ظلم کرنا چاہتے، لیکن کوئی مسلح تو ہوں. اتنے لوگ، اور یہ بھی بات یاد رہے، ان مصلحین کی خاطر اللہ عذاب کو ٹال کے رکھتا ہے. اور جب وہ اتنے تھوڑے رہ جائیں کسی بستی کے اندر کہ ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہوں، اللہ کے ہاں تو ان کا اجر یقیناً بڑھے گا. لوگ ان کے باتوں پہ کان نہ دھریں بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، مولوی کی پھپتی کسنی شروع کر دیں جو احترام کا کلمہ تھا. دین کی بات کریں تو اسے وہ سمجھے کہ یہ بیکورڈ ہے، اور جو امریکہ کی بات کرے، جو یورپ کی بات کرے اور جو ان کے نظاموں کی بات کرے اسے وہ ایڈوانس سمجھتے ہوں اور ان کی پیروی کرنے لگ جائیں بحیثیت قوم. جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر معافی والی بات نہیں ہے. وہ جو میں نے کہا نا، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. ہاں معاف برتے گی تو فرد کے اوپر برتی. میری قوم تو پوری کی پوری، ایک جگہ آپ پوری دنیا میں مجھے دکھا سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اس قوم نے اپنے 1 مربع انچ کے اوپر، جو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تمنا تھی، وہ 1 مربع انچ کے اوپر اللہ کے دین کا نفاذ کیا ہو؟ کوئی ایک جگہ پر. وَلَوْ شَاءَ، میں نے کیا کہ جب لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ گویا جتنے اس قوم کے اندر ہیرے تھے وہ تو قوم نے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ ہم انہیں نہیں مانیں گے، باقی تو سنگریزے رہ گئے. پھر اللہ کی بھٹی عذاب کی تپ جاتی ہے اور یہ سنگریزوں کو جلا کے خاکستر کرتی ہے، ان کو ہلاک کر دیتی ہے. ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. وَلَوْ شَاءَ، وہ کے معنی اور، لو کا مطلب اگر، ان کا مطلب بھی اگر ہوتا ہے لیکن لو کا مطلب بھی اگر ہوتا ہے. شاء چاہا، ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. ہم اردو میں ہی استعمال کرتے ما شاء اللہ، ما جو شاء چاہا
اللہ اللہ جو اللہ نے چاہا. ولو شاء اور اگر چاہتے ربک آپ کے رب, اگر آپ کے رب چاہتے لجعل, لام یہاں یقیناً کے لیے ہم نے پڑھا تھا لام دو طرح ہی آتا ہے, یا تو لام تعلیل ہے جو شروع میں آ گیا ہے, یا وہ لام لازم ہے. تو یہ شروع میں آنے والا جیم سے پہلے کا لام یہ لام لازم ہے. تو یقیناً جعل اس نے بنایا, جعل اس نے بنایا, لجعل تو یقیناً بنا دیتے الناس سارے کے سارے انسانوں کو. یہ الف نام جو لگا ہے یہ تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے استعمال ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی, جو اللہ کے نہیں مانتے وہ بھی, جو اللہ کی مانتے ہیں وہ بھی, اور جو اللہ کی نہیں مانتے وہ بھی. ان سب کو, گوروں کالوں کو, مشرق اور مغرب کے رہنے والے لوگوں کو اگر اللہ چاہتے تو یقیناً بنا دیتے امتاً, ایک امت. وہ جو رسول چاہتے ہیں, وہ جو اللہ چاہتے ہیں, واحدتاً ایک امت بنا دیتے. یہ مشرق کا رہنے والا, یہ مغرب کا رہنے والا, یہ شمال کا رہنے والا, یہ جنوب کا رہنے والا, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ ان پڑھ ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ شیعہ ہے. ایسا نہ ہوتا. اگر اللہ چاہتے تو انہیں ایک امت بنا دو. لجعل الناس امۃ واحدہ, امت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. امت کا لفظ کیونکہ مونس آیا اس لیے واحد کو واحدہ کر دیا گیا, یہ بھی مونس بنا دیا. لجعل الناس امۃ واحدہ, اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک جیسا کر دیتے. ولا یزالون, وہ کے معنی اور, لا کا مطلب نہیں. وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ, لا بھی ہماری زبان کا کلمہ, واحدہ بھی ہماری زبان کا کلمہ, امہ بھی ہماری زبان کا کلمہ, ناس بھی ہماری زبان کا کلمہ, جال سازی اور جال کا کلمہ بھی ہماری زبان کا کلمہ, رب بھی ہماری زبان کا کلمہ, شاہ بھی ہماری زبان. لا یزالون, لا نہیں, یہ تو فعل مضارع کی علامت, واؤن تو جمع کی علامت, زوال کا کلمہ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. لا یزالون نہیں ہے ان کو زوال, یعنی وہ ہمیشہ سے. یہ عربی یا ایک خاص انداز ہے. ولا یزالون, وہ ابھی تک ہیں مستقل ہیں, مختلفین اختلاف کرنے والے, وہ آپس میں اختلاف کرنے والے, وہ مختلف طریقوں پر ہی چلنے والے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, دوسرا کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں, چلتے انہیں مختلف طریقوں سے. اللہ چاہتے تو ایسا کر دیتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. یہ جو فساد کو دور کرنے والے لوگ تھے ان کی ذمہ داری تھی, انہیں جا کے بتاتے کہ تمہیں تو امت واحد بنایا گیا ہے. تم دیوبندی کیسے بن گئے, تم بریلوی کیسے بن گئے, تم اہل حدیث کیسے بن گئے, تم شیعہ کیا کہ تم نے دیواریں کیسے کھینچ لی, تم نے ایک دوسرے کو برا کیسے کہنا شروع کر دیا. تم تو ایک امت تھے, اور امت جو ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. تم نے اپنے اپنے مولویوں کے کہنے کیوں مانے؟ مختلف قسم کے معاشی نظاموں کو ماننے والے, تم نے امریکہ کے نظام کو مان لیا, تم نے یورپ کے دیے ہوئے نظام کو مان لیا, تم نے مشرقی یورپ کے دیے ہوئے نظاموں کو مان لیا, اور تم نے تو اللہ کے دیے ہوئے نظام میں اقتصاد کو ماننا تھا. کیا کر بیٹھے ہو, کیسے اختلاف کر بیٹھے ہو؟ وہ سمجھانے والے کہاں مر گئے ہیں, وہ رہنے چاہیے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو انسانوں کا ایک گروہ بنا سکتا تھا, ایک امت بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہے. اللہ, سوائے ان کے, من رحم ربک, سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرما دے. وَلِذَلِكَ, اسی لیے, خَلَقَهُمْ, انہیں تخلیق کیا گیا. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ, یہ ہم تم کہتے تمام ہو جانا, مکمل ہو جانا. تے جو ہے وہ تو کلمہ, آگے کلمہ آ رہا ہے, وہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے تے آگے. تمت کلمۃ ربک, تمہارے رب کا کلمہ, تمہارے رب کا فیصلہ, تمہارے رب کی بات.
مکمل ہوگی. وتمت کلمات ربی. چھوڑو پھر اس کو چھوڑو. لَأَمْلَأَنَّ، لام یقیناً کے لیے، املا ملا کہتے ہیں بھر دینے. لَأَمْلَأَنَّ تو یقیناً بھر دیں گے، جہنم جہنم، من الجنتی جنوں میں سے جو لوگ ہوں گے، والناسی اور جو لوگوں میں سے ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، اجمعین سارے کے سارے، کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا. یہ بات جو تیرے رب نے پہلے کہی تھی وہ پوری ہو گئی. اسی بات کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ. یہ سوال آپ کے